بندہ گناہ کر رہا ہے، ایک بندہ دین کے اندر زیادتی کر رہا ہے، وہ گناہ کرنے والا اتنا خطرناک نہیں جتنا دین کے اندر زیادتی کرنے والا خطرناک۔ گناہ کرنے والا کبھی نہ کبھی سمجھ جائے گا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، میرا گناہ ہے، لیکن جو دین کے اندر اضافہ کر رہا ہے وہ کبھی نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا میں نیک عمل کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لازمی ہے، عمل جتنا بھی بڑا ہو طریقہ نہیں تو قبول نہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، میرے پاس 3 بندے آئے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال پوچھنے لگے، آپ کی نمازوں کے متعلق پوچھا، شادیوں کے متعلق پوچھا، آپ کے روزوں کے متعلق پوچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ عبادات دیکھ کے بڑا تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ وہ تو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، آگے اور پیچھے کے گناہ معاف ہیں، ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ساری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ کی بنیاد پہ روزہ رکھوں گا۔ اور ایک نے کہا کبھی شادی نہیں کروں گا، اور یہ سارا جو ٹائم بچے گا وہ سارا دین کے لیے وقف کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشخبری سنائی گئی اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، فرمایا اب فوری ان کو پیغام بھیجا جائے۔ پیغام بھیج کے ان کو بلوایا گیا اور کہا گیا کہ میں دیکھو روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، سوار جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، ایام بیس کے رکھتا ہوں، اور رات کو میں آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ آپ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے سے نہیں ہے، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اور بھائی انہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، ظاہری آپ کو یہی نظر آ رہا ہے، اچھا ہی کام ہے کوئی مسئلہ نہیں، اچھا ہی کام ہے 2 سورتیں 3 پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں، سادہ کھانا کھانا ہے 2 اوپر سورتیں پڑھ لیں برکت والا بن جائے۔